السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائیوں اور دوستوں کو پاکستان اینڈ اسلام لورز میں خوش آمدید۔ حافظ محمد عمران آپ تمام بھائیوں اور دوستوں سے مخاطب ہوں، اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی مفید ہونے والی ہے۔ آج کا موضوع ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں کچھ سوالات ہیں جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ انتہائی مفید ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ تو اسی حوالے سے جو پہلا سوال ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کب پیدا ہوئے، یہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہوگا، لیکن اس کے بغیر آغاز کرنا ممکن نہیں۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کب فوت ہوئے؟ 11 ستمبر 1948 کو۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے اس دن کون سا دن تھا؟ وہ دن سوموار کا دن تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جس دن فوت ہوئے اس دن کون سا دن تھا؟ وہ ہفتے کا دن تھا۔ اور اسی حوالے سے ایک بہت ہی اہم معلومات جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے وہ سن ہجری کے لحاظ سے کون سی تاریخ تھی؟ 18 ذی الحجہ 1293 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اور سن ہجری کے لحاظ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات تھی وہ کس تاریخ کو ہوئی؟ 7 ذی القعدہ 1367 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام تو بہت دوستوں کو معلوم ہوگا، لیکن یہ سوال میں آ رہا ہے، آپ کے والد کا نام پوجا جناح تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام شیری عرف مٹھی بائی تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کن تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی تھی؟ سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی، انجمن اسلام اسکول بمبئی، چرچ مشن ہائی اسکول کراچی سے۔ قائد اعظم نے آخری سرکاری تقریب سے کب اور کہاں خطاب کیا تھا؟ 1 جولائی 1948 کو کراچی میں اسٹیٹ بینک کی تقریب سے۔ قائد اعظم کے خصوصی ہوائی جہاز کا نام کیا تھا؟ وائی کنگ۔ قائد اعظم نے کس جانثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ قتل لڑا تھا؟ غازی علم الدین شہید کا۔ قائد اعظم کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ اگر یہ شخص سکھوں میں پیدا ہوتا تو اس کی پوجا کی جاتی؟ کرتار سنگھ نے۔ قائد اعظم کی کوششوں سے 9 جولائی 1947 کو کون سے بینک کا قیام عمل میں لایا گیا؟ مسلم کمرشل بینک۔ بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم کے پرسنل سیکرٹری کون تھے؟ ایس ایم یوسف۔ قائد اعظم کو سب سے پہلے قائد اعظم کہنے والے شخص کا کیا نام تھا؟ مولانا مظہر الدین۔ قائد اعظم کو قائد اعظم سب سے پہلے کس خاتون نے کہہ کر پکارا تھا؟ نور الصباح بیگم نے۔ کون سے اخبار میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم لکھا گیا؟ سہروز الامان دہلی میں۔ بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم نے کس جج کے سامنے حلف اٹھایا تھا؟ چیف جسٹس سر عبد الرشید مرحوم۔ گورنر جنرل کا حلف اٹھانے کے بعد قائد اعظم کو کتنی توپوں کی سلامی دی گئی؟ 31 توپوں کی۔ قائد اعظم کی پہلی زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ ایمی بائی۔ قائد اعظم کی دوسری زوجہ کا کیا نام تھا؟ رتن بائی۔ بمبئی کا گلاب قائد اعظم کی کس زوجہ کو کہا جاتا تھا؟ محترمہ رتن بائی۔ قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی کا کیا نام تھا؟ دینا واڈیا۔ قائد اعظم نے پریکٹس کا آغاز بمبئی سے کیا تھا، بتائیں کب؟ 1896 میں۔
قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات کب پیش کیے تھے؟ 28 مارچ 1929 کو۔ قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ کب اور کہاں اور کس نے کیا تھا؟ 26 جولائی 1943 کو رفیق صابر نے بمبئی میں کیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم اس کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ بحیثیت گورنر جنرل ان کی پہلی سرکاری مصروفیت کیا تھی؟ دستور ساز اسمبلی کے اجلاس کی صدارت تھی۔ بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم کتنی تنخواہ لیا کرتے تھے؟ صرف 1 روپیہ۔ قائد اعظم درختوں میں سے کون سا درخت زیادہ پسند کیا کرتے تھے؟ صنوبر کا درخت۔ قائد اعظم کا پسندیدہ سگریٹ برانڈ کون سا تھا؟ کریون اے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے جو پہلی باجماعت نماز ادا کی اس کی امامت کس بزرگ نے کی تھی؟ مولانا شاہ عبد العلیم میٹھی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پاکستان بحریہ کے کس جہاز کا افتتاح قائد اعظم نے کیا تھا؟ 23 جنوری 1948 کو دلاور نامی جہاز کا افتتاح قائد اعظم نے کیا تھا۔ بابائے ملت کے نام سے قائد اعظم کو سب سے پہلے کس نے یاد کیا تھا؟ قاضی محمد اکبر۔ پنجاب ریجمنٹ کو قائد اعظم نے پرچم کب عطا کیا تھا؟ 15 اپریل 1948 کو۔ قائد اعظم نے پاکستان میں ہنگامی حالات کا اعلان کب کیا تھا؟ 27 اگست 1948 کو۔ قائد اعظم کی ذاتی کار کا نمبر کیا تھا؟ KAM 1327۔ قائد اعظم جب فوت ہوئے تو یہ خبر ریڈیو پاکستان پر سب سے پہلے کس نیوز ریڈر نے پڑھی تھی؟ شکیل احمد مرحوم نے۔ کس سرکاری شخصیت سے قائد اعظم نے سرکاری سلسلہ میں آخری ملاقات کی تھی؟ چودھری محمد علی مرحوم سے۔ قائد اعظم کی نماز جنازہ کس شخصیت نے پڑھائی تھی؟ مولانا شبیر احمد عثمانی۔ قائد اعظم کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ حاجی کلو نے۔ قائد اعظم کی نماز جنازہ میں کتنے افراد شریک تھے؟ تقریباً 4 لاکھ افراد۔ اس وزیر خارجہ کا نام بتائیں جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، نیز کیوں؟ ظفر اللہ خان قادیانی۔ اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ قائد اعظم اس کی طرح قادیانی نہیں ہیں، لہٰذا وہ ان کا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ قائد اعظم کے انتقال کے وقت کراچی کے کمشنر کون تھے؟ رضا ہاشم۔ قائد اعظم نے اپنی وصیت کب لکھی تھی؟ 30 مئی 1939 کو۔ سرکاری طور پر قائد اعظم کا پاکستان میں کتنے دن تک سوگ منایا گیا؟ 40 دن تک۔ قائد اعظم کے مزار کا سنگ بنیاد کب اور کس نے رکھا تھا؟ 8 فروری 1960 کو صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب مرحوم نے۔ مزار قائد کا نقشہ ایک غیر ملکی نے بنایا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ یحییٰ مرچنٹ نے، جس کا تعلق ترکی سے تھا۔ قائد اعظم نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لنکن ان نامی ادارے کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس کے صدر دروازے پر دنیا کی عظیم قانون ساز شخصیتوں کے نام درج تھے، جن میں سر فہرست نام نبی آخر الزمان
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درج تھا۔ تو بھائیوں اور دوستوں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ایک سچے مسلمان اور سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ انتہائی اہم اور مفید معلومات تھی جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو انشاءاللہ جلد ہی کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔